نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صدق الله العظيم. واجب احترام معزز سامعین حضرات اور ناظرین حضرات، آپ کے سامنے اللہ پاک کی کلام میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس کی محبت میں غریبوں کو، مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بہت سے حقوق، مسکینوں کی طرف نظر اور ان کا خیال رکھا ہے۔ شروع میں بھی جب آپ اللہ کی کلام پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو چیز دی ہے وہ اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو اپنی مخلوق ساری پیاری ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے انسان کو، تو انسان اللہ کو بہت ہی پیارا ہے۔ پھر یہ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر اچھے اعمال کرے گا تو اللہ کی نظر میں بہت مقام حاصل کر جائے گا، اگر وہ اس کے بتائے حقوق کے مطابق نہیں چلے گا تو وہ گراوٹ میں اور اللہ کی نظر سے گر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فرمایا کہ غریب لوگ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنے حقوق کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کو تمام تعدیلی ارکان کے ساتھ جس طرح نماز کو ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے ادا کرے، اور زکوٰۃ کو جہاں اس کے حقوق ہیں وہاں اس کو خرچ کرنا، یہی اس کی ادائیگی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ غریبوں اور مسکینوں کے خیال کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان کی طرح بھی خیال کریں۔ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم میرے کسی حکم سے انحراف کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، حکم مزوری کرتے ہو، یا میرے کسی حکم کو توڑتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی ازالہ ہے، میں راضی تب ہوں گا تم غریبوں اور مسکینوں کو راضی کر دو۔ کیونکہ یہاں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کے بعد غریبوں اور مسکینوں کا، تو اس لیے حکم دیا ہے کہ میرے حکم کی تم اتباع و تابع داری کر رہے ہو،
لیکن غریب اور مسکین جو ہے ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو ان کے حقوق بھی میں نے مقرر کیے ہیں، اس لیے اگر تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو گویا کہ اگر میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، میرے حکم کو توڑ دیا ہے، تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم غریب اور مسکین کو راضی نہ کر لو۔